ہنرمند لڑکی۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ہل میں جوتنے کے لیے کوئی بیل بھی نہیں تھا۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے کدال اور کھربی سے خود ہی زمین کھودنا پڑتی تھی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملیں، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا شوہر بیل خریدے گا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا اور اس کو گھاس کھلانے کے لیے باہر میدان میں بھی لے جایا کروں گا اور اسے ندی پر لے جا کر خود ہی نہلایا بھی کروں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تھی، کسان اور اس کی بیوی نہایت کفایت شعاری سے گھر کا خرچ چلانے لگے تھے تاکہ ان کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ ان کی اس تدبیر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو بھی گئے تھے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر اس کا باپ بے چین ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بیمار بھائی کو دیکھنے جائے گا، جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا اور تقریباً 8 روز کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے وہ رقم جو بیل خریدنے کے لیے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ رکھ لو، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے، تمہارے ساتھ میں بھی چلتی ہوں، پر یہاں بکری، مرغیوں، بطخوں اور کھیتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو بھی اپنے ساتھ لگا لوں گی، تم کوئی فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی علم ہو گیا تھا کہ اب وہ لوگ بیل نہیں خرید سکیں گے، کیونکہ اس رقم سے اس کے چچا کا علاج ہوگا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے۔ کل سے میں کھیتوں پر جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں پر پہنچ گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی کی اور قریبی دریا سے کھیتوں میں ڈالنے کے لیے پانی بھر بھر کر لانے لگا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہا تھا تو اچانک اس نے دور ایک تختہ دیکھا جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تختے پر اسے کوئی شخص لیٹا ہوا بھی نظر آیا جو یقیناً بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن ہی سے تیرنا سیکھ لیا تھا اور وہ ایک بہترین تیراک تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا اس تختے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کیے بے سد پڑی ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ حارث تختے کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں پر آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر گھاس پر لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی بادبانی کشتی میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے تھپیڑے اتنے شدید تھے کہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر شوہر کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، وہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔
حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے لے کر گھر آ گئی اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نایاب تھا اور وہ ایک سوداگر کی بیوی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس گھر میں رہے۔ ایک دو روز میں نایاب کو ان کے حالات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بے حد غریب ہیں۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی، کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گی؟ مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت چابیاں، گلدان، ہاتھ والے پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیور رکھنے اور پیسے رکھنے والے صندوقچے، کپڑے رکھنے والے صندوق، آرائشی چیزیں، ٹوکریاں، چٹائیاں، جھاڑو اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بنانا آتی ہیں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور وہ یہ سب چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے میں نے بھی یہ کام سیکھ لیا تھا۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کیا کریں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اگلے روز وہ نایاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں وہاں سے بہت سارے کھجور کے پتے اور سرکنڈے لے آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نایاب اپنے کام سے لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی اور ان پر خوبصورت رنگ بھر کر دیے تھے۔ ان کے گاؤں آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار کے ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھائے ان پر کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک بھی گئیں۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کو فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نایاب بہت خوش ہوئیں اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل گیا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، امراء، وزراء کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ کیا بچے کیا بڑے، سب اس میلے کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نایاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں کی مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا اگر انہوں نے خوب محنت سے کام کیا تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خریدے جا سکیں گے اور اس کے باوجود اس کے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ وہ دونوں دن رات بڑی محنت سے اپنے کام میں جٹے رہتے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی اور نایاب کی تیار کی ہوئی اشیاء اس دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو، جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کے خیمے میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گامو سے یہ بھی کہا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آیا کرے گا اور شام کو واپس بھی لایا کرے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نایاب نے اسے ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے اور اس کے کنارے پر ننھے ننھے سنہری گھنگرو
ٹنگے ہوئے تھے۔ اس کے جھلنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور دلفریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والوں کو بہت بھلی لگتی تھی۔ نایاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا اور وہاں جھلتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اس کو فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت چہل پہل تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پوری دنیا وہاں امڈ آئی ہو۔ کیا عورتیں، کیا مرد اور کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھومتے پھر رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھیں۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ ہی رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نایاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھلنے لگتا۔ کئی ایک لوگوں نے اسے پنکھے کے خریدنے کی بات بھی کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر بعد اس کی دکان کے سامنے نظر آ جاتا تھا۔ اس کی نظریں پنکھے پر ہی لگی ہوئی تھیں مگر وہ اس بارے میں حارث سے سوال جواب نہیں کرتا تھا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل و صورت کسی اچھے گھر کا لگتا تھا مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ کھٹکا سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے جن میں 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر نہ ہاتھ صاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید چوکنا ہو گیا اور سکوں کی تھیلی کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ شام ہوئی تو گاموں حسب معمول گھوڑا گاڑی لے آیا۔ حارث نے جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھ کر اس کے دروازے کو رسی سے باندھا اور گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نایاب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں تو کھنکھناتے ہوئے پیسوں کی تھیلی دیکھ کر خوش ہو گئی مگر نایاب نے پیسوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ حارث سے بولی، حارث بھیا، کیا کوئی پنکھے کا خریدار بھی آیا تھا؟ حارث نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس انوکھے پنکھے کو خریدنا چاہ رہے تھے مگر پنکھا میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد تھی کہ کوئی ہزاروں اشرفیاں بھی دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہیں جو یہ پنکھا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا جس کے لمبے بال تھے، بڑی سیاہ آنکھیں اور رنگ سرخ و سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا۔ نایاب نے ایک ہاتھ اونچا کر کے کہا۔ حارث اپنے ایک گال پر انگلی رکھ کر اس کے بتائے ہوئے حلیے پر غور کرنے لگا۔ وہ نوجوان جو اس کے پنکھے کو دیکھے جا رہا تھا اس حلیے پر پورا اترتا تھا۔ ابھی وہ نایاب کو کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے پر گیا اور تھوڑی دیر بعد نایاب کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ نایاب باجی، لمبے بالوں، بڑی سیاہ آنکھوں، سرخ و سفید رنگ اور آپ سے ایک ہاتھ لمبے والے بھائی صاحب یہاں دروازے پر کھڑے ہیں۔ نایاب نے یہ سنا اور دوڑ کر دروازے پر گئی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سسک کر رونے لگی اور اس سے لپٹ گئی۔ حارث یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی شور سن کر وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ میرے شوہر ہیں، نایاب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ماں نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لے کر اندر آ کر نایاب نے حارث سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ننھے سونے کے گھنگرو والا پنکھا بنایا تھا۔ یہ سونے کے لیے لیٹتے تھے۔ میں اس پنکھے سے ان کو ہوا جلتی تھی، چھن کی آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتے تھے۔ تمہیں پنکھا دے کر میلے میں نے اس امید پر بھیجا تھا
کہ اس میلے میں پورے ملک سے لوگ شرکت کرتے ہیں، شاید یہ بھی وہاں آ جائیں اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھیں یہ کس نے بنایا ہے۔ ایسا پنکھا صرف میں ہی بنا سکتی ہوں، یہ بات انہیں پتہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تم نے ہی بنایا ہوگا۔ میں نے اس بارے میں حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ کہیں یہ میری پوچھ گچھ سے خوف نہ کھا جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب یہ اپنی دکان بند کرے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا، ورنہ مجھے حارث کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ کر آنا پڑتا۔ اس کے بعد نایاب کشور نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ مجھے چونکے تیرنا آتا تھا، اس لیے کشتی تباہ ہونے کے بعد میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے میری کمر سے بندھے چھٹکے میں بہت ساری اشرفیاں موجود تھیں۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ نایاب زندہ ہوگی، اس لیے میں نے ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پر بیٹھ کر حادثے والے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا کہ شاید نایاب مجھے کہیں نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ ہوا تو مجھے امید ہو چلی تھی کہ دور دور کے گاؤں دیہات